ایک نوجوان کو 3 ماہ کی تنخواہ ملی، بڑا خوش تھا اور خوشی خوشی گھر جاتا ہے، گھر پہ اطلاع دے دی تھی کہ مجھے 3 مہینے کے پیسے ملے ہیں، 1 دن کی چھٹی ملی ہے، میں بڑا خوش ہوں۔ جاتے ہی اس نے اپنے امی کے ہاتھ میں اپنی پوری تنخواہ جو اس کو پیسے ملے تھے سارے امی جان کو دے دیے۔ امی بھی بڑی خوش ہوئی۔ امی جان نے کہا کہ بیٹا اس میں سے اتنا حصہ نکال کر آگے ایک علاقے میں غریب گھرانہ ہے، جا کر بیٹا انہیں راشن وغیرہ دیو تاکہ ان کی بھی ضرورت پوری ہو۔ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ماشاءاللہ، خوشی کا لمحہ ہے، خوشی کی گھڑیاں ہیں۔ بیٹے نے کہا جی امی جان۔ وہ گیا کہ بازار میں راشن وغیرہ جو کچھ کھانے پینے کا سامان تھا لے کر آ گئے۔ اب گھر جب واپس آئے تو ڈیفینیٹلی گھر میں بھی ایک خوشی تھی اور پکا ہوا تھا، خوب دعوت وغیرہ ہوئی۔ نوجوان کہتا ہے میں تھکا ہوا بھی تھا، کھانا وانا بھی کھا لیا تھا، سردی بہت تھی، میں سو جاؤں میں۔ جیسے ہی سویا تو مجھے وہ امی کی بات یاد آ گئی کہ بیٹا وہ ایک غریب گھرانہ ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ میں بولوں جاؤں، پھر کہ یار کل چلا جاؤں گا، میں بھی جاؤں، میں کہ کل چلا جاؤں گا، یوں بس اسی کشمکش میں تھا، کیا کروں۔ اب لحاف میں چلا گیا تھا، سردی بھی تھی، نکلنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ خیر ہم نے خوب دعوت کھائی ہے، کھانا کھایا ہے عمدہ، پتہ نہیں وہ بیچارہ غریب گھرانہ کتنی پریشانی میں ہوگا، چلو جاتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں۔ کہا میں اٹھا اور جو سامان خریدا تھا وہ میں نے اپنے کندھے پر اٹھایا اور چل پڑا۔ راستے پر میں چلتا تو گیا لیکن سامان بھی وزنی تھا۔ راستے پر سوچتا رہا کیسے ہوگا، کیا گھر ہوگا، کیا گھرانہ ہوگا۔ خیر کچھ دیر کے بعد میں گھر کے باہر پہنچا، دروازہ بجایا تو ایک چھوٹی سی 4-5 سال کی بچی نے میرا دروازہ کھولا۔ میں اس بچی پر بھوک کے، غربت کے، پریشانی کے، تکلیف کے آثار دیکھتا رہ گیا۔ پتلے سے کوئی کپڑے پہنے تھے، سردی سے بدن ڈھانپنے کے لیے کوئی پراپر انتظام نہیں تھا، حالانکہ کڑاکے کی سردی تھی۔ تھوڑی نیچے نظر پڑی تو اس کے پاؤں میں جوتیاں تک نہیں تھی۔ اتنا غریب گھرانہ تھا۔ میں تو دیکھتے میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اتنی پریشان بھی کوئی گزارتا، اتنی پریشانی والی زندگی بھی۔ ایسے میں اندر سے ایک آواز آئی کہ بیٹا کون ہے؟ تو بیٹی نے بچی نے اندر تو جواب نہیں دیا، مجھ سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کھانا ہے؟ میرے ہاتھ سے بورا نیچے رہ گیا، میری آواز ہی نکل رہی تھی کہ میں کیا جواب دوں۔ تو بچی نے پھر پوچھا کھانا ہے، کھانا لائے آپ؟ تو میں نے کہا ہاں بیٹا میں کھانے کا سامان لایا ہوں۔ امی وہ فرشتہ آ گیا۔ وہ آدمی ہکا بکا رہ گیا، بولا میں گناہگار، بدکار، سیاہکار آدمی، مجھے فرشتہ بنا دیا۔ یعنی یہاں فرشتہ صفت انسان ہوتا ہے نا، نیک، ہم نے یار فرشتہ صفت انسان ہے، نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اس طرح مطلب کہ وہ گفتگو کو۔ تو اندر سے اس کی امی کی آواز آئی جو پردے میں تھی، کہ بیٹا وہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب ایک مزدور آدمی تھے، انتقال کر گئے تھے، اور میں مطلب کہ کچھ بھی کرا کر گزارا کرتی رہی، لیکن اب اس کے بعد یہ بھی مشکل تھا کہ میں کوئی محنت مزدوری کر سکوں، ہاتھ میں پھیلا نہیں سکتی تھی، میری خودداری اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ کوئی نہ کوئی آتا تھا اور آس پڑوس اور محلے کے لوگ آ کر کبھی نہ کہیں کوئی سی مدد کر دیتے تھے، پڑوس رشتہ دار وغیرہ، خاندان وغیرہ، تو ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ 2 دن سے بیٹا کوئی کچھ آیا نہیں تھا اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے، اور میں اپنے بچوں کو تسلی دیتی تھی، بچے کہتے امی بھوک لگی ہے، میں کہتا بیٹا کوئی فرشتہ آئے گا
اور ہماری مدد کر جائے گا، اللہ کسی فرشتے کو بھیجے گا، اللہ کسی فرشتے کو بھیجے گا۔ تو یوں بیٹا تم کھانا لے کر آ گئے تو میری بچی کو ایسا لگا کہ فرشتہ آ گیا، تو یوں ایسا ہو گیا۔ میں نے سامان وغیرہ دیا اور میں جب واپس پلٹا تو بس اب میری آنکھیں بھیگ رہی تھیں کہ اتنا غریب گھرانہ بھی معاشرے میں ہوتا ہے، اتنے غریب لوگ بھی معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اس عورت نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، بہت شکر ادا کیا کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میرا بھی اس نے شکریہ ادا کیا۔ میں اب میرے سے قدم اٹھ نہیں رہے تھے، میں اس غریب گھرانے کی صورتحال دیکھ کر کہ مجھے احساس ہوا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی 2 وقت کی روٹی جو ہے نا، یعنی 2 روٹیاں ان کی کل کائنات بن جاتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ درست ہو سکتا ہے درست نہ بھی ہو، کتابوں میں لکھا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ غریب سے غریب گھر ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک غریب کی مدد انسان کو کہاں کے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ایک شخص کو خواب آیا کہ فلاں کو عمرہ کرا دو، اس کا یہ نمبر ہے، اس کا یہ نام ہے۔ وہ شخص اٹھا، اس کو بولا یار اب یہ کیا، اس نے خواب کو اہمیت نہیں دی۔ دوسری رات بھی یہ خواب آیا کہ فلاں کو عمرہ کرا دو، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا نمبر ہے، اس نے پھر امپورٹنس نہیں دی۔ تیسری رات پھر خواب آیا کہ فلاں کو عمرہ کرا دو، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نمبر ہے۔ اب یہ اٹھ کر مسجد میں اپنے امام صاحب کے پاس گئے کہ امام صاحب یہ تیسری رات ایسے ہی خواب آیا ہے، اب تو نمبر بھی یاد ہو گیا، اب تو بندہ بھی، نام بھی یاد ہو گیا، کیا کروں؟ تو امام صاحب نے کہا اچھا خواب ہے، پورا کرنا چاہیے، اب رابطہ تو کریں، ہے کون؟ تو وہ کہہ رہے میں نے فون کیا، سامنے سے ایک شخص نے فون اٹھایا، میں نے کہا یہ نمبر ہے، کہا ہاں، بولا فلاں نام، بولا ہاں، جو مجھے خواب میں نام نمبر دیا وہی شخص نے فون اٹھایا۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے آپ کو عمرہ کرانا ہے۔ وہ کہنے لگا بھائی کون ہو، مجھے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، نہ میں تمہیں جانتا ہوں پہچانتا ہوں، عمرہ کرانا ہے؟ ہاں مجھے آپ عمرہ کرانا ہے۔ نہیں بھائی تو مجھے جانتے نہیں ہو کہ وہ ہوں کون، کبھی دیکھا ہے مجھے؟ کہ دیکھا نہیں ہے، لیکن بس میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں۔ اب وہ سامنے کہہ رہا ہے کہ کون ہو بھائی، کیوں عمرہ کرانا چاہتے ہو؟ کہ آپ ہاں تو کہہ دیں، مکے مدینے لے کے جانا ہے نا آپ کو، تو عمرہ کرانے لے کے جانا ہے، آنے جانے کا خرچہ میرا، لے جاؤں گا سب میرے کو، آپ ہاں کہہ دو۔ اچھا چلو بھلی بات ہے، آؤ لے جاؤ، یہ میرا ایڈریس ہے۔ وہ ایڈریس پر پہنچ گیا سارا انتظام کر کے، اور اس کو دیکھا تو واقعی دیکھتا رہ گیا کہ یار اس کے لیے خواب آیا تھا، یعنی وہ آدمی دور دور تک اس کا کوئی دینداری کا یا کوئی ایسا مطلب کوئی نمازی ہوگا یا کوئی ایسا ہوگا، کوئی اتا پتہ نہیں تھا، بالکل دین کی مطلب عمل سے دور، دین سے دور، فل دنیا دار جس کو آپ بولتے ہیں، مگر اس کو وہ عمرہ کرانا تھا۔ خیر اس کو عمرے پر لے گیا، عمرہ ہوا، طواف ہوا، سب کچھ فارغ ہو گیا۔ فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی مسجد الحرام سے باہر نکلنے لگے تو اس نے کہا کہ بھائی تم مجھے لے تو آئے ہو، اب پتہ نہیں زندگی میں کبھی کعبہ دیکھنا، مکہ دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر تم کہو تو میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں جاتے جاتے۔ کہاں پڑھ لو، اچھی بات ہے، بھلی بات ہے۔ اب وہ اندر گیا نفل پڑھنے کے لیے، باہر ہی نہیں آئے۔ وہ باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا، بھائی آئے تو ہم جائیں۔ وہ اندر ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا کہ بھائی بندہ کدھر ہے، دیکھا تو سجدے میں۔ ٹھیک ہے بھائی، اب کافی دیر تک سجدے سے سر ہی نہ اٹھے، پھر جا کر دیکھا، ہلایا تو اس کی روح نکل گئی تھی۔ وہ تو کعبے کے آگے سجدہ کرتے ہوئے وہ تو انتقال کر گیا، وہ تو بولے یہ کیا خوش قسمتی ہے، یعنی مجھے اس کے لیے بھیجا گیا تھا کہ یہ وہاں جائے اور اس کی روح یہاں قبض ہوگی۔ اب دکھنے کو تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اس سے معلومات لی گئی اس کے انتقال کے بعد کہ بھائی یہ کیا ایسا عمل کرتا تھا، تو گھر سے پتا چلا کہ واقعی یہ کوئی ایسا کوئی نیک آدمی جس کو کہتے ہیں، یہ ایسا کوئی آدمی تو نہیں تھا، بے عمل سا آدمی تھا، مگر یہ جب بھی رات گھر آتا
تو گھر کے لیے کھانے کا سامان لاتا اور ایک اور کھانے کا پیکٹ ہوتا جو ہمارے پڑوس میں یہ دروازے کے باہر رکھ کر دروازہ بجا دیتا کہ اور کہتا اس کو اٹھا لینا. اور وہ ایک بیوہ کا گھر تھا, جب دروازہ کھلتا وہ اٹھا لیتی, پردے کے سارے اہتمام وہ کرتا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ مطلب بے پردگی نہیں ہونی چاہیے وغیرہ, اتنا سمجھتا تھا یہ آدمی. اور وہ مطلب کہ پردے کے ساتھ سارے کام ہوتے تھے, شرعی تقاضوں کے ساتھ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور وہ عورت, تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ جب وہ عورت کھانا اٹھا کر گھر میں آتی, دروازہ بند کر دیا, ہم آواز سنتے, تو وہ عورت کھانا اٹھا کر دروازہ بند کر کے ایک دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور اچھا خاتمہ فرمانا. مجھے لگتا ہے اس عورت کی دعا قبول ہو گئی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ بھلائی کے کام, یہ نیکی کے کام, یہ مدد کے کام. اب آپ پہلا واقعے پر غور کریں, دوسرے واقعے پر غور کریں. کھانا دیتے تھے, کھانا کھلاتے تھے, غریبوں کی مدد کرتے تھے, حاجت مندوں کی مدد کرتے تھے, ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے, اور انہیں کچھ نہ کچھ پیش کر دیتے تھے. میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے, پیاس بھر پانی پلائے, اللہ پاک اسے دوزخ سے 7 کھائیاں دور کر دے. ہر 2 کھائیوں کے درمیان 500 برس کی راہ ہو. کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک اور حدیث سنیے, جس مسلمان کا جی کسی کھانے پینے یا کسی قسم حلال یعنی حلال قسم چیز کو چاہتا ہو, اتفاق سے دوسرا اس کے لیے وہی چیز مہیا کر دے, پیش کر دے, اللہ پاک اس کے لیے مغفرت فرما دے. ایک اور حدیث سنیے, جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے, اللہ پاک اسے دوزخ پر حرام فرما دے. ایک اور حدیث سنیے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, رحمت الہی واجب کر دینے والی چیز میں سے غریب مسلمانوں کو کھانا کھلانا ہے. کئی حدیثیں پیارے اسلامی بھائیوں, کئی حدیثیں. ہم بڑا مہنگائی کو رو رہے ہیں, مہنگائی مہنگائی مہنگائی. ہمارے چیخنے چلانے سے بولنے سے مہنگائی کیا ختم ہو جائے گی؟ میں ابھی 2 گھنٹے مہنگائی پر بیان کر لوں تو ایسا ہے نہیں دوپہر کو کوئی جائے گا تو آٹا سستا ہو گیا ہوگا, چینی سستی ہو گئی ہوگی, انڈے سستے ہو گئے ہوں گے, ڈبل روٹی سستی ہو گئی ہوگی, تندور والے نے روٹی سستی کر دی ہوگی. اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. اب کریں کیا؟ 2-3 راستے ہیں. مزدوری بڑھا دی جائے لوگوں کی, سیلری اچھی کر دی جائے, اور اس طرح غریب لوگوں کی مدد کی جائے. عام آدمی ہمارے ارد گرد ہیں, ہمارے پڑوس میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے خاندانوں میں, ہمارے محلوں میں, ہمارے شہر میں موجود ہیں. غریب سے غریب سب موجود ہیں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا جاتا ہے نا, مجھے پتا ہے, میں پرسنل بات کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے, ایک وقت کا کھانا جاتا ہے نا, گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. ایسے گھر بھی ہیں جو صرف انتظار کر رہے ہوتے کہ ابھی کوئی کھانا آئے گا اور بچے اور بڑے سب مل کر کھانا کھا لیں گے. ایسے گھر ہیں. ہاں جی, ہمارے شہروں میں گھر ہیں. میں گاؤں دیہاتوں کی بات نہیں کر رہا, غریب سے غریب علاقے دنیا بھر میں. اگر میں اس وقت کراچی شہر میں موجود ہوں, اور ایک شہر ہے, بڑا شہر ہے, دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے, کہتے ہیں دنیا کا 7واں بڑا شہر کہلاتا ہے یہ کراچی. دنیا کے کئی ملک کی آبادی کراچی شہر سے کم ہے, اور واقعی مطلب ہے, اور اس سے بڑے بڑے شہر ہیں ہمارے ملک کے اندر. اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جائیں تو بڑے بڑے ملک, امیروں کے ملک, اور بڑی بڑی سرمایہ دار لوگ یہاں موجود ہیں. اور ایسا نہیں کوئی نہیں کرتا, کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں. یہاں بات انڈیویجول کی جا رہی ہے, دیکھنے سننے والوں کے لیے کی جا رہی ہے. آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بھی تو اس طرح کسی نہ کسی کے مطلب کہ کفالت لے سکتے, کسی نہ کسی غریب کی. اس میں سارے شرعی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں.
ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب بے پردگی ہو رہی ہے، بے شرمی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، بے عزتیاں کی جا رہی ہیں اور چرچا کیا جا رہا ہے اور ڈھول بجایا جا رہا ہے. کیا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. تو کہتے ہیں نا کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. اخلاص کے ساتھ نیت اچھی ہونی چاہیے. اور اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کا جذبہ دل میں لے کر اللہ کی رضا کے سائے میں بندہ کام کرے اور اپنی حلال روزی سے کام کرے. تھوڑا دے، اللہ پاک مال قبول فرماتا ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ ایسے دے کہ زندگی بھر پتہ نہ چلے یار. اخلاص کے ساتھ دے. میرے آقا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، انتقال فرمانے کے بعد پتا چلا کہ یہ خود کتنے گھروں کی مدد کیا کرتے تھے. نہیں بتانے، کسی کو نہیں بتایا. ایسے بھی تو لوگ ہیں نا، اور آج بھی ایسے ملیں گے. زمین ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے مگر کم ہے. اور ہم اگر اپنے بارے میں غور کریں، جو مہینے کے 2000 2500 3000 4000 5000 افورڈ کر سکتے ہیں. ہم ایک ہوٹل کا کھانا لینے کے لیے جاتے ہیں، عام لوگوں کی، میں مڈل کلاس کی بات کروں یا تھوڑے سے اوپر کی بات کروں، تو عام ہوٹل سے کھانا لینے کے لیے جاتے ہیں تو جناب 4-5 ہزار روپے کا تو بل بن جاتا ہے. نارمل پہ 4-5 ہزار روپے کا بل بن جاتا ہے. اگر اس طرح 4-5 ہزار روپے کا بل ایک فیملی اپنی بچا کر ان غریبوں کی طرف، مدد کی طرف ہاتھ بڑھائے. میں زکوٰۃ کی اس وقت بات نہیں کر رہا آپ سے. ایسے کئی سیلری پرسن ہیں، میں عام لوگوں کی بات، سیلری پرسن ہیں، ان کو پروجیکٹ وائز 10-20 لاکھ روپے ایک پروجیکٹ کے ملتے ہیں. جی ہاں، 2 مہینے کا 1.5 مہینے کا 2 مہینے کا پروجیکٹ ہوتا ہے. ایسے کئی سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور کئی پروفیشنلز ہیں. میری بات کو کوئی انشاءاللہ تعالی ڈینائی نہیں کرے گا. ان کی سکلز ایسی ہیں، انہیں مل رہا ہوتا ہے. اگر اس میں سے بھی یہ چند غریب فیملیز کو دیکھ لیں، مستحق کو دیکھ لیں اور ان کی خدمت کریں، اور اس میں بھی اگر سیدوں کے گھرانے مل جائیں تو پھر کیا بات ہے کہ جن کے مطلب کہ جن کا ہم صدقہ خار ہے، جن کے نانا جان کا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد کی اگر ہم اس طرح اپنی اس صاف کمائی سے خدمت کر رہے اور وہ قبول فرما لیں، یقین مانے دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہے. تو ہم اس انداز پر بھی، یہ مہنگائی سے بچنے کا، یعنی جو ایک پریشانی ہے ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو، میں اس سے بچنے کی کچھ 1-2 چیزیں عرض کر رہا ہوں. زیادہ کیا عرض کر سکتا ہوں کہ اس طرح مطلب کہ جو ملازمین ہیں ان کی سیلریز اچھی کی جائیں. کوشش کرے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے. اب سال کے آخر میں دیکھا جناب 20-25 کروڑ روپے ہمارے بچے ہوئے ہیں، 1-2 ارب روپیہ سال کے آخر میں بچا ہوا ہے. آپ نے اس کے لیے اپنے مزید پروجیکٹس آن کر دیے، یہ کر دیے، وہ کر دیے. اگر اسی کو غور کر لیں کہ اس کا 1% سیلری بڑھا دیں عام آدمی کی، آپ کی ویلتھ میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا، آپ کی فائنینشلی اسٹرینتھ میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، نتھنگ آپ کا. بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیلری اچھی کرنے کی وجہ سے ان غریبوں اور مڈل کلاس افراد کی فیملیز کو خوشحال کرنے کی وجہ سے اتنی دعائیں ملیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت کی کتنی مشکلیں آسان ہو جائیں. کئی ڈاکٹر کی فیسوں سے آپ کو کیا پتا کسی کی دعا بچا لے، کئی ڈاکوں کی چوروں کی چوری سے کسی کی دعا بچا لے گی. لوٹ مار کے مال جا رہا تھا، موبائل لوٹنے والا تھا، کسی کی دعائیں آ جائیں گی، انشاءاللہ تعالی یہ بچت ہو جائے گی. اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں. الدین و نصیحہ، حدیث میں آتا ہے دین خیر خائی کا نام ہے، ہمیں بھلائی کرنی چاہیے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کا درد ہمارے اندر ہونا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی AVRF کے ذریعے کر رہی ہے جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور ظاہر ہے کہ لوگ دے رہے ہوتے کر رہے ہیں، اور دینا ہی چاہیے، روکنا نہیں چاہیے ہاتھ. ہم جہاں تھوڑی سی کاروبار میں تنگی آتی ہے تو ہم اللہ کی راہ میں دینا کم کر دیتے ہیں. ارے بھائی اللہ کی راہ میں بڑھا دو اور خرچہ کم کر دو، یہاں تو اللہ کی راہ میں بڑھاؤ کہ جتنا راہ خدا میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور بڑھا کر دے گا. کیا غریب کیا امیر، نارمل مطلب 1 انڈا 2 انڈے بھی دے سکتے ہیں کسی کو، مٹھی بھر آٹا دے سکتے ہیں. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. افطار ہے، سحری ہے، بہت سارے ثواب کمانے کے ذرائع ہیں. اللہ پاک ہم سب کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
دکھیاری امت کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہم ان کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں، ان کے کام آئیں، بس اخلاص کے ساتھ کریں، کسی کو جتانا نہیں ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، ڈنکا نہیں بجانا ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت زبردست اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ یہ سفر کیا کرتے تھے تو ایک شہر میں ان کا قیام ہوتا تھا، رکتے تھے کچھ دیر کے لیے، وہاں ایک نوجوان آپ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے تو نوجوان تو ملا نہیں، آپ نے نوجوان کے بارے میں معلومات دی کہ بھائی کیا بات ہے، نوجوان آیا نہیں ہے، تو بتایا کہ اس نوجوان کو تو جیل میں ڈال دیا ہے۔ جیل میں ڈال دیا؟ خیریت؟ کہا اس نے کسی سے قرضہ لیا تھا، قرضہ وقت پر ادا نہیں کیا، اس نے قاضی کے بعد مقدمہ کر دیا، قاضی نے اس کو جیل ڈال دی، جیل کر دی، سزا میں وہ اندر ہے، بند ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایسا ہوا کہ ہماری خدمت کرتا تھا، ہمارے ساتھ اچھا اس کا سلوک تھا، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جس سے قرض لیا تھا اس نوجوان نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمٰن نے اسے رابطہ کیا اور اس سے بات چیت کی، تو کہا کہ میرا اتنا قرضہ ہے، میرے پیسے واپس مل جائے، مجھے اس کو بند کرانے میں تو نہیں کو خوشی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں تم کو رقم مل جائے تو وہ چھوٹ جائے گا۔ بالکل چھوٹ جائے گا، میں اپنا مقدمہ واپس لے لوں گا کہ مجھے میری رقم مل گئی۔ آپ نے اس کی رقم پوچھی تو کچھ ہزار درہم دینار کچھ پیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ رقم لو مگر میری ایک گزارش ہے۔ جی، اس نوجوان کو آپ یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ رقم کس نے دی تھی۔ کہ ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے بتانے کی، میری رقم مجھے مل گئی، میرا کام ہو گیا۔ آپ نے رقم دی اور اگلے شہر جہاں جانا ہوتا تھا واپس چلے گئے۔ واپسی اب اپنے شہر پہنچے، ہوا یہ کہ اس نوجوان نے باہر نکل کے جب اسے پتا چلا کہ حضرت تشریف لائے تھے تو اس کو ایسا ہوا کہ حضرت نے تو مجھے ڈھونڈا ہوگا، میں تو ملا نہیں، تو اب حضرت کو تشویش ہوئی ہوگی، تو وہ حضرت سے ملنے کے لیے حضرت کے شہر چلا گیا نوجوان کہ چلیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کر لوں، شہر میں آئے تھے، میں ملاقات نہیں ہوئی، تو ان کو تشویش ہوئی ہوگی۔ جیسے ہی وہ نوجوان کو حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمٰن نے دیکھا تو آپ کو ایسا ہوا کہ لگتا ہے اس کو پتہ چل گیا، یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ جیسے قریب آئے تو کہا کہ حضرت آپ ہمارے شہر آئے تھے، کہاں میں آئے تو تھا مگر آپ تھے ہی نہیں۔ تو اس سے سارا واقعہ سنا کہ میرے ساتھ یوں ہو گیا تھا، میں قید میں چلا گیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ ایک کسی بھلے آدمی نے میرا قرضہ اتار دیا اور میری یہ سزا معاف ہو گئی، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے حضور وہ بھلا آدمی کون ہے۔ اصحاب حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ سامنے بیٹھے ہوئے، فرما بھی نہیں رہے کہ بیٹا وہ بھلا آدمی میں ہی ہوں، نہیں، آپ نے کہا کہ چلو کوئی نہیں، آپ کو نہیں پتا، اس کو دعا دے دو، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ کہ حضور دعا تو میں نے دے دی، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ آخر تک حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نوجوان کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی آپ کی مدد میں نہیں کی تھی۔ ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بزرگ گزرے ہیں، تو اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اور بس میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرے شیخ طریقت نے کتنا پیارا شعر اللہ کے حضور دعا لکھی ہے نا، اللہ کے حضور دعا کی ہے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔